تاریخ کی سچائی تک کیسے پہنچا جائے؟ یعنی ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ صدیوں پہلے اصل میں کیا ہوا تھا؟ سلطنتیں بنیں، مٹ گئیں، جنگیں ہوئیں، لیکن ان واقعات کی کہانیوں کو کیسے سنبھالا گیا اور اس سے بھی اہم ان کی تصدیق کیسے کی گئی؟ آج ہم تاریخ کی تحقیق کے ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ پوچھیں تو ایک انتہائی سخت نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ذرا سوچے، کوئی آپ کو 1300 سال پرانی کسی شخصیت سے منسوب کوئی بات یا کہانی سناتا ہے، آپ کیسے مان لیں گے کہ یہ سچ ہے؟ اسلامی اسکالرز کو بالکل اسی سوال کا سامنا تھا، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا شاندار نظام بنایا جو آج بھی حیران کن ہے۔ آج ہماری ساری بات چیت اس چھوٹی سی عبارت کے گرد گھومے گی۔ دیکھنے میں تو یہ صرف چند لائنیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ صدیوں پرانی ایک علمی بحث کا دریچہ ہے۔ یہ بالکل ایک عدالتی فائل کی طرح ہے، جس میں تاریخی روایات پر کی گئی گہری چھان بین کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اپنی کہانی کے مرکزی کردار کی طرف۔ دیکھیں، اس پورے نظام میں سارا دارومدار ان لوگوں پر ہوتا ہے جو معلومات کو نسل در نسل آگے پہنچاتے ہیں۔ ہر تاریخی روایت کے پیچھے ایک راوی ہوتا ہے، اور ہمارے اس کیس میں ایک خاص راوی پر اسکالرز کی گہری نظر تھی۔ ان کا نام تھا شہر بن حوشب۔ شہر پیغمبر اسلام سے منسوب روایات یعنی احادیث بیان کرنے والوں میں ایک مشہور نام تو تھے، لیکن پھر اسکالرز نے کچھ بہت اہم سوال اٹھائے۔ سوال یہ تھا کہ کیا ان پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کی یادداشت قابل اعتبار ہے؟ اور کیا ان کا اپنا کردار ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہے؟ اور بس یہیں سے اصل تفتیش شروع ہوتی ہے۔ پرانے ریکارڈز بتاتے ہیں کہ علم حدیث کے کچھ بہت بڑے ناموں کو شہر کے بارے میں کافی خدشات تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری اس بنیادی عبارت میں ان کے خلاف کیا ثبوت پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا اعتراض ہمیں ابن اون نامی ایک اسکالر کی طرف سے ملتا ہے۔ جب ان سے شہر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ ان کا جواب، جو اسی عبارت کا حصہ ہے، بہت صاف تھا۔ انہوں نے یقیناً شہر کو مطعون ٹھہرایا ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی سنگین لفظ ہے۔ تو آخر اس لفظ مطعون کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی عام سی تنقید نہیں ہے۔ علم حدیث کی دنیا میں یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی راوی کی ساکھ پر شدید حملہ کیا گیا ہے، اسے ناقابل اعتبار کہا گیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اسے داغدار قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ امام مسلم، جو حدیث کی سب سے معتبر کتابوں میں سے ایک کے مصنف ہیں، وہ اس میں ایک اور پرت کا اضافہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، لوگوں کی زبانوں نے انہیں نشانہ بنایا، ان کے بارے میں باتیں کیں۔ دوسرے لفظوں میں، ماہرین کے حلقوں میں شہر کی ساخت کے بارے میں منفی باتیں عام تھیں۔ تو معاملہ تو صاف لگ رہا ہے نا؟ ایک راوی جس پر ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن یہیں پر اس پورے نظام کی خوبصورتی اور گہرائی سامنے آتی ہے، کیونکہ معاملہ ہمیشہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ ان سخت تنقیدوں کے باوجود تمام اسکالرز ایک ہی صفحے پر نہیں تھے۔ کچھ دوسرے ماہرین کی رائے زیادہ پیچیدہ اور نیوانسڈ تھیں، جو بتاتی ہیں کہ یہ بحث ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک طرف تو ابن اون اور امام مسلم جیسے سخت ناقدین تھے، لیکن پھر ہماری عبارت ایک اور اسکالر شعیبہ کا ذکر کرتی ہے، جن کا طریقہ بالکل مختلف تھا۔ عبارت کہتی ہے کہ شعیبہ شہر سے ملے ضرور تھے، لیکن جب روایت لینے کی بات آئی تو انہوں نے انہیں اہمیت نہیں دی۔ یہ سیدھا سیدھا رد کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محتاط رویہ ہے جو جانچ پڑتال کے ایک بالکل مختلف لیول کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر صحیح کون تھا؟ تنقید کرنے والے یا محتاط رویہ رکھنے والے؟ اس علم کی سب سے حیرت انگیز بات یہی ہے کہ مقصد کسی ایک کو صحیح یا غلط ثابت کرنا تھا ہی نہیں، بلکہ یہ بحث، یہ اختلاف رائے خود ہی اصل مقصد تھا۔ یہ پوری بحث ہمیں علم حدیث کے کچھ بنیادی اصول سکھاتی ہے۔ پہلی بات، راوی کے کردار اور اس کی یادداشت کو کتنی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ دوسری بات، اسکالرز کا آپس میں اختلاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو اس سسٹم کا ایک فیچر تھا تاکہ ہر پہلو کا جائزہ لیا جا سکے۔ سند کی ہر کڑی ہر شخص کو پرکھا جاتا تھا۔ اور سب سے اہم بات، یہ کوئی سادہ سا پاس یا فیل کا ٹیسٹ نہیں تھا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، اسکالرز کا کام صرف ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کا ٹھپا لگانا نہیں تھا،
وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک راوی پر کس حد تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا وہ ہر وقت قابل اعتبار تھا یا صرف کچھ خاص معاملات میں؟ کیا وہ کچھ موضوعات پر دوسروں سے بہتر تھا؟ یہ گہرا اور باریک بین تجزیہ ہی اس پورے علم کی روح ہے۔ اور یہ بات ہمیں آج کے دور کے لیے ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتی ہے۔ آج ہم سب معلومات اور غلط معلومات کے ایک سیلاب میں رہ رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنقیدی سوچ کی یہ قدیم اور شاندار روایت آج کے اس دور میں ہمیں اپنے ذرائع کو پرکھنے کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہے؟